अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सब को दीन और दुनिया के ख़ज़ानों की जो नेमतें हैं वो आप सब के दामन में डाल दे। तो मेरे अज़ीज़ बच्चों, मैं खलूस दिल से आपके लिए दुआगो हूँ और आपकी दुआओं की मैं मोहताज हूँ। तो आज जो हमारा मौजू है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़हानत का एक वाक़या आपके सामने रखती हूँ। आते हैं अपने मौजू के आगाज़ की तरफ। नहम्दु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसम बिन हमज़ा बयान करते हैं कि एक नौजवान लड़का मदीने में खड़ा खूब रो रहा था, आहोज़ारी से पुकार कर रहा था कि एक खुदावंदे आलिम तो ही इंसाफ करने वाला है। अल्लाह से इल्तिजा कर रहा था, ए अल्लाह, ए खुदा वंदे आलिम, तू ही तो इंसाफ करने वाला है, मेरे और मेरी माँ के दरमियान इंसाफ फरमा। इतने में इधर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और पूछा कि ए बेटे, कि क्या मामला है, क्या बात है। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर आए और उन्होंने जो है कहा, वहाँ से गुज़र हुआ कि आपने इस जवान से रोने का सबब पूछा, उस नौजवान से रोने का सबब पूछा, वजह पूछी कि क्या बात है। तो इसने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे 9 माह पेट में रखा, मुझे अपनी छाती से दूध पिलाया, मुझे पाल कर बड़ा किया, मगर वो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर रही है, अपना बेटा तसव्वुर नहीं कर रही। अब वो मुझे यानी अपना बेटा नहीं मान रही, सिर्फ ये बल्कि मुझे घर से भी निकाल दिया। ये कि मुझे अपना बेटा भी नहीं मान रही और मुझे घर से भी निकाल दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी माँ को बुलवाया। जब वो औरत आई तो आप अमीरुल मोमिनीन ने इससे पूछा कि आपने इसे सवाल किया कि इस लड़के के बारे में क्या कहती हो, तो इस लड़के को जानती हो? उस लड़के की माँ ने कहा, ना मैं इसको जानती हूँ और मुझे जो है मैं इसको बिल्कुल नहीं जानती, ये मुझे अपनी माँ क्यों समझता है। इसके बरक्स मैं तो जो है क्या कहने लगी, इसके बरक्स मैं तो अब तक गैर शादीशुदा हूँ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहने लगी, मैं तो गैर शादीशुदा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका सबूत पूछा। इस औरत ने 4 भाइयों को बुला लिया और 40 अहले कबीला ने भी 40 लोग इकट्ठे हो गए। सब ने गवाही दे दी कि ये औरत गैर शादीशुदा है, इसकी तो शादी नहीं हुई और बेगुनाह है। ये लड़का हमारी बहन को नाम लेकर इसको बदनाम कर रहा है। सब ने ये कह दिया कि औरत की शादी नहीं हुई और लड़का ये जो है बदनाम कर रहा है। जब इस नौजवान से पूछा तो इस लड़के से सबूत मांगा तो इसने कहा कि मेरे पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं है कि ये मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ। क्या कहा बच्चे ने कि ये मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ। तो इसने क्या है जो इस लड़के ने के बारे में पूछा तो इसने कहा, ये मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूँ, बस मेरे पास यही सबूत है। तो माँ लड़के के बारे में कहती है कि तू इस लड़के को जो है पूछा गया कि इस लड़के को जानती है, तो इस लड़के की माँ ने कहा, इसको नहीं जानती, पता नहीं ये कौन है, ये मुझे अपनी माँ क्यों समझता है, इसके बरक्स मैं तो अब तक गैर शादीशुदा हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका सबूत पूछा। इस औरत ने अपने फिर 4 भाइयों का सबूत दे दिया और बहुत सारे लोग जो थे वो उन्होंने सबूत दिया। इसके अलावा बच्चे से पूछा, बच्चे ने फिर कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो सिर्फ ये मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये मामला यूं ही चल रहा था कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे जिससे भी पूछ रहे थे वो गवाही दे रहा था उसके बारे में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि इस लड़के को ले जाओ और इसके कोड़े लगाओ।
جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور اس لڑکے نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور کہنے لگا کہ حضرت علی کو آواز دی اور کہنے لگا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجئے، میری مدد کیجئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی آوازوں کو سنا تو آپ نے فرمایا، اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے جاؤ۔ اور جب وہ لڑکے کو واپس لے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ واپس لے چلو، جب وہ واپس لے گئے تو میرے پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق سے جا کے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ اس لڑکے کو آپ کے پاس واپس لے آئیں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کو واپس آپ کیوں لائے ہو؟ تو سپاہی کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو واپس لے آؤ۔ تو سپاہیوں کے کہنے پہ جب انہوں نے کہا کہ یہ حکم حضرت علی نے دیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف پیچھے ہی لے آئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں بھائی ہیں، اس لڑکے کی ماں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئیں تو حضرت علی نے کیا فرمایا، حضرت عمر کے فاروق کے پاس کے چلے گئے اور کیا کہا کہ اس لڑکے کی ماں کو جو ہے وہ میرے پاس لاؤ۔ لڑکے کی ماں کو جب پاس لائے تو اس سے پہلے کی طرح وہی سوال کیے گئے تو اس نے پھر 40 گواہ پیش کر دیے اور اس عورت کو بے گناہ ہونے کی گواہی دے دی۔ پھر لڑکے سے پوچھا گیا، اس نے بھی پہلے کی طرح وہی کہا کہ یہ میری ماں ہے، میں اس کا بچہ ہوں، بس میں اتنا جانتا ہوں، اس نے اپنی چھاتی سے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ کو کیوں روک سکتا ہوں کہ جب کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو، تم سب میں سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جانتا ہے، جاننے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ کے درمیان ایسا فیصلہ کروں۔ حضرت عمر فاروق کو کہا کہ آپ اس پہ راضی ہو، اور عورت کے والدین سے پوچھا، بھائیوں سے پوچھا کہ میں اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہوگا اور جس سے آپ وہ دونوں راضی ہو جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر 4 بھائی دونوں راضی ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر 4 بھائی آگے بڑھ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہو جاؤ گے جو میں فیصلہ کروں؟ تمہاری بہن کے لیے کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں۔ بہن کے لیے جو فیصلہ میں کروں گا، پھر پوچھا کہ تم راضی ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، حاضرین سے خطاب فرمایا جتنے لوگ جمع تھے کہ خدا کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ رہیں کہ میں نے اس عورت 400 درہم جو ہے اس کا نکاح جو ہے بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دیا، اور میں نے 400 درہم اس لڑکے کو دے دیے حضرت علی نے، اور عورت کے دامن میں ڈال دیے اس لڑکے نے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان میں لے جاؤ اور اس وقت تک اسے پکڑے رکھنا، اپنے مکان میں لے جاؤ اور اس وقت تک واپس نہ آنا، اسے پکڑے رکھنا کہ جب تک غسل جنابت سے آپ فارغ نہ ہو جاؤ۔ یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو غم سے چیخ کر رونے لگی اور کہا کہ کہنے لگی، ایک بربادی تو ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ جائیں، میں بالکل جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ اس کی چیخیں نکلنے لگیں اور کہا کہ ایک بربادی تو پہلے ہے اور پھر میں غضب میرے اوپر نازل ہو جائے، اللہ غضب میں آ جائے اور میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں۔ یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے ہی اقرار کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اتنے لوگ آپ سے پوچھ رہے تھے
تو جب اپنے بیٹے کی بیوی ہو ماں ہو کر میں اپنے بیٹے کی بیوی کیوں ہو سکتی ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے ہی اقرار کیوں نہیں کیا؟ تو وہ عورت کہنے لگی اے برادر رسول، میرا کوئی قصور نہیں، یہ سب غلطی میرے بھائیوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کی تھی جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اب میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور یہ بھائی اس جائیداد کے وارث بن گئے۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ تم کہو یہ میرا بیٹا نہیں ہے اور یہ میرا بچہ ہی نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا اور اسے گھر لے گئی۔ لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو میرے پیارے بچوں، کیا تھا حضرت علی کا فیصلہ، سبحان اللہ، عدل و انصاف کا، کہ ماں خود تڑپ اٹھی کہ یہ میرا بچہ ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ صرف جائیداد دولت کے لالچ میں بھائیوں نے بہن کو تو اپنے گھر رکھ لیا، جائیداد کے وارث بن گئے، اور لیکن بچے کو باہر نکال دیا کہ یہ آپ کہہ دو کہ میرا بچہ ہی نہیں ہے۔ بھائیوں کے دباؤ میں آ کے وہ یہ سب کچھ کہہ رہی تھی لیکن دل سے اندر سے تڑپ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے حکومت کے سربراہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل و عیال، جو انصاف کے فیصلوں تک کہاں تک اپنے ذہانت سے فیصلے کر جاتے تھے اور سب کو سکون مل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے ایسے پیارے حکمران عطا فرمائے، اس پاکستان کو اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے جو سربراہ ہوں وہ جان و مال تن سے پاکستان کے لیے قربان ہوں۔ اللہ ہم اور آپ کو بھی پاکستان کے لیے مخلص بنائے جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔